بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، قربانی بظاہر تو جانور ذبح کرنے کا نام ہے اور ایک ایسی عید ہے جس پر مسلمان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنے وسائل میں سے کچھ حصہ نکال کر حلال اور پاکیزہ جانور، بہترین جانور اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرتے ہیں، لیکن اپنی مقصدیت کے اعتبار سے، اپنی فلسفی کے اعتبار سے قربانی ناجائز خواہشات کو ذبح کرنے کا نام بھی ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام خواہشات پر پابندی نہیں لگاتا، لیکن انہیں حدود عطا کرتا ہے۔ وہ فرد جو اپنی کمائی سے اور جس مال کی دل میں محبت ہوتی ہے، اللہ کی محبت کو مقدم رکھتے ہوئے اپنے مال کو قربانی کے لیے خرچ کرتا ہے، تو اس میں ایک بہادری اور کمٹمنٹ پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا ناجائز خواہشات کو ذبح کرنا یہ ضروری ہے، اور وہ ناجائز خواہشات کیا ہیں اس کی ایک لمبی فہرست ہے، لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام ترک خواہش کا فلسفہ نہیں ہے۔ اللہ نے زینت کو مسلمانوں کے لیے حلال کیا ہے۔ حدود کے اندر خرچ کرنا اور اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے خوشی کا سامان کرنا یہ بالکل جائز ہے، لیکن ایسی خواہشات کہ جس میں انسان حب مال کے لیے، حب جاہ کے لیے، سٹیٹس کے لیے، خاندان کی عصبیت کے لیے، اپنے فرقے اور اپنی جماعت کے لیے جائز اور ناجائز کی پرواہ نہ کرے، ہر سال آنے والا یہ تہوار اس بات کا درس دیتا ہے کہ کسی بھی معاملے میں جب اللہ کا حکم آ جائے تو جیسے اللہ کی کبریائی اور تکبیر بلند کر کے ہم جانور ذبح کرتے ہیں، ایسے ہی ہمیں اپنی ناجائز خواہشات کو بھی ذبح کرنا چاہیے۔ چنانچہ ہم مسلمان جو اس کرۂ ارض پر اس وقت موجود ہیں، بڑی تعداد میں غلطیاں بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، لیکن ہر سال آنے والا یہ تہوار ایک تجدید عہد کا موقع فراہم کرتا ہے، اور جب ہم خلوص کے ساتھ قربانی کرتے ہیں تو اس میں یہ ضروری ہے کہ ہم ان امور سے بچیں جو اللہ کو ناپسند ہے۔ حرام مال کے ساتھ قربانی نہیں ہو سکتی جو ناجائز طریقے سے کمایا گیا ہو۔ اسی طرح سے خود نمائی کے لیے اور نمائش کے لیے قربانی کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ اللہ کے لیے نہیں کر رہے۔ اسی طرح سے اس قربانی کے ذریعے طبقات کو ایک دوسرے کے قریب لایا جانا چاہیے۔ یہ عمل زیادہ پسندیدہ نہیں ہے کہ گوشت کو سارے کا سارا سٹور کر لیا جائے اور دوسروں کو اس میں شریک نہ کیا جائے۔ چنانچہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک عزیز و اقارب کے لیے، دوستوں کے لیے، ایک اپنی ذات کے لیے، دوسرا غربا اور مساکین کے لیے۔ یہ کتنا اللہ کا احسان ہے کہ صدیوں سے مسلمانوں کے ہاں یہ تہذیب جاری و ساری ہے اور اکثریت اسی پر عمل کرتی ہے۔ چنانچہ اس عمل کے نتیجے میں امکان ہے کہ اللہ کی برکتیں نازل ہوں، اس کی رحمتوں کا حصول ممکن ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ میں اس عید قربان پر بھی اپنی خوشنودی اور رضا کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔